محترم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں اس بحث میں پرانی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ سوائے تنقید اور صرف تنقید کرتے رہنے سے کبھی ہم آپس میں بیٹھ کر پازیٹو سمت کا لاہ عمل تیار نہیں کر سکتے۔ محترم و معزز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ قائد اعظم کی وفات کیسے ہوئی، لیاقت علی خان کو گولی کس طرح ماری گئی، فاطمہ جناح کا قتل کیسے ہوا، پاکستان کس نے توڑا، کیسے ٹوٹا، اور پاکستان کی آج جو معاشی تباہی بربادی کا حال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا پولیٹیشنز یا چند طاقتور ملٹری جنرلز؟ محترم و معزز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، آج آپ منصب پر تشریف فرما ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ظاہر ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی پیر جسمانی طور پر زندہ نہیں رہا۔ آپ کو بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے کہ آپ آیا اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ماضی کے چیف آف آرمی اسٹافز اور آرمی کے چند جرنیلوں کی طرح صرف ذاتی مفادات کا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں تو آپ کو یہ مؤدبانہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، ایک درخواست پیش کر سکتا ہوں کہ زندگی دو بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو ہمارے سامنے تازہ ترین حالات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں، وہ عام پاکستانیوں کے سامنے بھی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمپلیکسٹی کا شکار ہے موجودہ حالات میں، کہ پاکستان کرے تو کیا کرے، کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی منصوبوں کے مطابق، دیکھیے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے صدر ہیں،
جو بنا بغیر کانگریس سینٹ سے اپروول لیے بغیر ایسے اقدامات کیے چلے جا رہے ہیں جو مستقبل میں خود امریکہ اور امریکی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی نقصان دہ ہوں گے۔